اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز، منڈے کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی، آپ کے قول بیان کیے جاتے، آپ کا فعل بیان کیے جاتے، آپ کے اخلاق بیان کیے جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا پیدا ہوا تھا، نہ صبح قیامت تک آپ جیسا پیدا ہو۔ دنیا کا سب سے بہترین شخص کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سکسیسفل کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کامیاب شخص تھے، اتنے کامل شخص تھے، جو آپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ آپ گوگل سرچ کر کر دیکھیں دنیا کا سب سے سکسیسفل کامیاب آدمی کون، آپ کو گوگل حضور کا نام بتائے، جی ٹی پی کر کر دیکھیں۔ آپ اگر حق جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں، آپ سیرت مصطفیٰ پڑھے، ہر فیلڈ میں کامل انسان حضور کی ذات نظر آئے، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہو، چاہے فرینڈ سرکل کے اعتبار سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، چاہے بزنس مین کے اعتبار سے ہو، جو فیلڈ اٹھا کر دیکھ لے کامل ذات نظر آئے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات نظر آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو گیا؟ آج ہمارا معاشرہ کون سی سمت سے آپ کو محفوظ نظر آ رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں درندے پیدا ہو گئے، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیسی سوچ رکھنے والے انسان پیدا ہو، انسانیت کو شرم آ جانا انسان کہنے کے لیے ایسے درندے انسانی شکل میں پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں، ماحول دیکھیں، زنا کتنا عروج پر آ گیا ہے، جو ریپ ہو رہے کتنے زیادہ ہو رہے، بدبخت لوگ کیسے ظلم کے ساتھ ریپ کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لے، قتل عام ہو گیا ہے، قتل عام ہو گیا ہمارے پاس۔ آپ پوچھے کوئی قاتل کو، کیوں تو نے مقتول کو قتل کیا، کیوں مارا، تو کہنے لگے گا صرف اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اتنی جاہلیت آ گئی ہمارے معاشرے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ پوچھے خاندان کیوں ٹوٹ گئے، کیوں آپ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہو؟
کیوں رشتے اپنا ختم کر دیے؟ بات صرف اتنی نظر آئے گی، ان کے بڑے کہیں گے ان کے بیٹے نے ہمیں سلام نہیں کیا، ان کے بیٹے نے ہمیں سلام نہیں کیا، خاندان ٹوٹ گئے، ایک دوست دوسرے دوست کا جانی دشمن بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، میری مدد کے وقت اس نے مدد نہیں۔ تو آج دیکھیں معاشرہ کس قدر خون ریزی کی طرف، کس طرف زنا کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کریں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈیل کو، اپنے جو مقصد حیات ہے اسے صحیح کرنے کے لیے صحیح آئیڈیل کو نہیں چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ حیات ہے تمام انسانوں کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ رب جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جو آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے، جو آپ کی قوتوں کو جانتا ہے، آپ کی سکسیسفل کو جانتا ہے، آپ کی ناکامی کو جانتا ہے، آپ کے پچھتاوے کو جانتا ہے، وہ رب فرماتا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین زندگی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ نے بتا دیا آئیڈیل صرف ذات مصطفیٰ ہونی چاہیے، اس کے بغیر نہ تم دنیا میں عزت پا سکتے، نہ آخرت میں عزت پا سکتے، اور نہ کبھی تم اللہ کے محبوب بن سکتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا مصطفیٰ کو چھوڑ دے اور کوئی رب کا محبوب بن جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے، محبوب یہ یہود سے کہو جو کہتے ہیں آپ کو پیروکار نہیں بناتے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ، آپ کہو تم مجھے اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا طریقہ حیات میرے طریقہ حیات پر کر لے۔ ابھی تک تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ ہو کر رب سے محبت کرے۔ بندہ ہے رب سے ہی محبت کرے گا، بندہ ہے رب کی رضا چاہے گا، بندہ ہے رب کو ہی محبوب بنائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کر۔ تو یہ کمال نہیں ہے بندہ ہو کر رب سے محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہے حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، حضور کا طریقہ حیات تمہارا طریقہ حیات ہونا چاہیے، حضور کا اوڑھنا بچھونا تمہارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ سنا بشارت، ابھی تک تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اور جب تم مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا لو گے اللہ تمہیں چاہنے لگ جائے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ ذات ہے ذات مصطفیٰ۔ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنے کامل انسان ہیں، آج معاشرے سے اخلاق ختم ہو رہے ہیں۔ ارے اتنے اخلاق ختم ہو گئے، اتنے اخلاق ختم ہو گئے، اولاد کو ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں مان۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کی شان میں رب فرمائے اے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ سوچے جس کی تعریف رب کر دے تو ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھے جس کے ٹیچر نے کہا یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ میں کلاس روم، وہ تو فخر سے اپنے سینے کو چوڑا کر دے گا، میری ٹیچر نے کہا کہ میں سکسیسفل، میں بہترین اسٹوڈنٹ ہوں اپنی کلاس کا۔ اور وہ بیٹے سے پوچھے جب ماں کہہ دے کہ بیٹے تو بہترین بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، سوچے کیسا اس کا فخر کا عالم ہو۔ اور معاشرہ کہے کہ یہ بہترین شخص ہے ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا بہترین آدمی ہے تو یہ انسان ہے، تو سوچے کیسے اس کے فخر کا عالم ہوگا سوسائٹی میں۔ اور رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز۔
آئے واقعے سے سمجھتے ہیں کہ حضور کے اخلاق تھے کیا جو اللہ فرما رہا ہے اعلیٰ مقام پر پائز. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم کر رہے، اپنے غریب صحابہ میں مال تقسیم کرے. ایک دیہاتی صحابی، گاؤں کے صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کھینچتے ہیں حضور کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے. حضور ہمیشہ اپنے کھاندے پر کالی کملی ڈالا کرتے، تو وہ چادر کھینچتے، وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے حضور کے گلے پر نشان پڑے. اتنی طاقت سے وہ دیہاتی شخص کھینچتے کہ حضور میری طرف توجہ کرے. جب صحابہ اکرام نے دیکھا تو ان لوگوں کا خون کھول گیا. کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے. ارے اللہ فرماتا ہے اپنی آوازیں ان کی بارگاہ میں بلند نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اور آ کر مصطفیٰ کے دروازے پر انہیں آواز نہ دیا کرو، وہ جب باہر آئیں گے تو ان سے بات کرو. اور اپنے دوست احباب کو جیسے پکارتے ویسے نام سے مصطفیٰ کو نہ پکارو. وہ دیہاتی صحابی، گاؤں کے صحابی، گونڈی جسے کہا جاتا، وہ جانتے نہیں تھے آداب مصطفیٰ ہے کیا. حضور کی کملی ایسی طاقت سے کھینچی، وہ کملی کی وجہ سے حضور کے گردن گلے مبارک پر نشان آ کر ورم آ گیا. صحابہ غصے میں ٹوٹ پڑے. وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اے صحابہ ٹھہرو، اے صحابہ ٹھہرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی، دیہاتی صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو فرمایا جیسے آپ لوگوں کو مال تقسیم کر رہے مجھے بھی کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے اور مسکراتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے اس صحابی کو بھی مال عطا کرو، اس صحابی کو بھی مال عطا کرو. بات کو وہیں ختم کر دیتے. کون ہے؟ دو عالم کے مالک و مختار ہیں. پاور اتنا کہ ابو بکر اپنے بیٹے کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو جائیں ذات مصطفیٰ کے لیے. جنگ بدر ہوا، باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو ذات مصطفیٰ کے لیے. حضور نے صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی انہیں بھی مال عطا کرو. بس سوچے کیسے اخلاق. آج ہم پاور میں ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا. کوئی ہاتھ میں ہوتے تو ہم اس کا ہاتھ جھٹک دیتے، ہم اس کا ہاتھ جھٹک دیتے. اور کوئی آپ کو تکلیف دے دے، کوئی نشان ڈال دے، کوئی آپ کا کالر پکڑ کر کھینچ لے، آج جتنی پاور میں رہیں گے اتنا اس کو برباد کر دیں گے، آپ اتنا برباد کر دیں گے. حضور پاک نے فرمایا صرف مال دو، بات ختم کرو. ایسے اخلاق ہوتے انسان کے کہ بدلہ لینے کی خواہش نہ ہو، جس وجہ سے بات ہی بات کو ختم کر دے.